دعوت اللہ کا نبوی منہج، اس پر خطاب کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظ اللہ کو۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم علماء کرام، ائمہ مساجد، میرے دعات و مبلغین ساتھیوں اور بھائیوں، دعوت اللہ کے فیلڈ میں جو لوگ مصروف عمل ہیں، لائق مبارکباد ہیں۔ اس سے بڑا اشرف اور افضل عمل کیا ہو سکتا ہے کہ جو ایک انبیائی مشن ہے، اس مشن کی آپ حضرات اور ہم سب اس کی تکمیل کر رہے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو ہم مد نظر رکھیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ دعوت کا کام اگر علم اور بصیرت کی بنیاد پہ ہے تو اس کے ثمرات اور نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں۔ یہ ہم سب کا تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ اور اگر دعوت اللہ کی بنیاد علم پر نہیں ہے، بصیرت پہ نہیں ہے، آدمی نے وہ علم جس کی بنیاد پہ وہ دعوت دینا چاہ رہا ہے صحیح مصادر اور مآخذ سے اس نے وہ علم اخذ نہیں کیا ہے تو وہ ٹامک ٹوئیاں مارے گا اور اصلاح سے زیادہ افساد کا سبب بنے گا، منمانی تعویلیں کرے گا۔ بہت سارے لوگوں کو، ہم طلباء کو جب حدیث پڑھاتے ہیں، بالخصوص بخاری اور مسلم وغیرہ، اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ سادہ سا ترجمہ اگر حدیث کا کر دیا جائے، یہ تو ترجمہ آپ گھر میں بھی کوئی بخاری شریف کا ترجمہ لے کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کہیں اگر کوئی حدیث آ جاتی ہے، فقط کفرا کا لفظ آ گیا، لا ترجعوا بعدی کفارا کا لفظ آ گیا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر کا لفظ آ گیا، آپ کفر کی تعویل وہاں پہ کیا کریں گے؟ یہ سب جاننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے جو لوگ مدارس میں اور علماء سے علم حاصل نہیں کرتے وہ اکثر بھٹک جاتے ہیں۔ اسی لیے بصیرت کی بنیاد پہ ہماری دعوت ہونی چاہیے اور کتاب و سنت کی بنیاد پہ ہماری دعوت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، دعوت اللہ کا نبوی طریقہ، نبی کا اسوہ کیا تھا، نمونہ کیا تھا، اور لوگوں کو آپ کیسے دعوت دیتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہم دعوت کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے آپ سے بڑا کوئی معلم، کوئی مربی ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو نقوش چھوڑے ہیں اور آپ نے جو طریقے بتائے ہیں اور جن طریقوں پہ آپ چلے ہیں، جن راہوں کو آپ نے اختیار کیا ہے، جن اسالیب کو آپ نے دعوت کے لیے استعمال کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انہی اسالیب کو ہمیں بھی اختیار کرنا ہے۔ اختصار کے ساتھ میں بتاؤں، سب سے پہلی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور طریقہ کی دعوت کے لیے ضروری ہے، اخلاص۔ ایک داعی کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کی اصلاح کرے اور اخلاص کے ساتھ تمام دنیاوی اغراض و مقاصد سے بالا تر ہو کر کے ہمیں دعوت اللہ کا کام کرنا ہے۔ اگر کوئی دنیاوی مقصد اس کے پیچھے ہے تو ظاہر سی بات ہے دعوت کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ
برآمد خاطر خواہ نہیں ہو سکتا۔ سورہ شعراء میں آپ مختلف انبیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا اور ان کی قوم نے جواب کیا دیا۔ حضرت نوح کے بارے میں یہ آیت کریمہ واضح طور پہ بتا رہی ہے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کوئی اجر نہیں چاہیے، میرا اجر اللہ رب العالمین ہی سے مجھے ملے گا، مجھے آپ لوگوں سے کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ اسی طرح وہ رجل صالح جو آیا تھا اس کے بارے میں بھی وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا۔ ان لوگوں کی پیروی کرو جو اجر نہیں چاہتے، وہم مہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ آج کچھ لوگوں نے دعوت کے پلیٹ فارم کو حصول رزق کا ایک ایسا ذریعہ بنا لیا ہے، بلکہ کہہ لیجئے دوڑ لگی ہوئی ہے، معاف کیجئے گا مجھے، اور آرام سے اسی کو بیس بنا کر کے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ یا اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت افسوس مجھے ہوتا ہے، ہمارے کتنے ایسے ساتھی ہیں جو اپنے نام کے آگے صدر الفلاح نہ جانے کیا کیا، وہ میں نام نہیں لینا چاہتا، کبھی پوچھتا ہوں کہ بھیا وہ آپ کا دعویٰ سینٹر ہے کہاں، تو کہتے ہیں ابھی تو موبائل میں ہی ہے۔ دوسری چیز دعوت کے لیے ضروری ہے حکمت، یہ نبی کا منہج ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ اور ہمارے نبی اللہ اکبر کتنے حکیم تھے۔ حضرت معاویہ ابن حکم سلمی نماز میں بات کرنے لگے، کسی کو چھینک آ گئی تو چپ کرانے لگے، تو لوگ خشمگی نگاہوں سے دیکھنے لگے، گھورنے لگے، کہنے لگے کیوں تم ہمیں خشمگی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، لوگ چپ کرا رہے، کہنے لگے ٹھیک ہے میں چپ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور بڑی حکمت کے ساتھ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، کچھ نہیں کہا، نہ ڈانٹا نہ جھڑکی دیا، اور کہا کہ ان ہذہ الصلاۃ، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، یہ ذکر ہے، تسبیح ہے اور قرأت قرآن کی چیز ہے، اس میں باتیں نہیں کرتے۔ کہتے واللہ ما رأیت معلما خیرا واحسن منہ قبلہ ولا بعدہ، آپ سے بہترین معلم آپ سے پہلے میں نے نہیں دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ یہ ایک دائی اور ایک مبلغ کو حکمت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک دائی اور مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرے۔ بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں دعوت کے میدان میں، نہ جانے کیسی کیسی بدخلقیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں نرمی اور شفقت۔ ہمارے سب بھائی الحمدللہ علماء ہیں، دعات ہیں، صرف تذکیر مقصد ہے، یہاں پہ کوئی تقریر مقصد نہیں ہے۔ وہ عرابی کا واقعہ آپ پڑھتے ہی ہیں کہ جب اس نے پیشاب کرنا شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نرمی اور کتنی شفقت اور محبت سے اسے سمجھایا، ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر والبول، یہاں پہ پیشاب پاخانہ ایسی گندی چیزوں کے لیے نہیں ہے یہ مسجدیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ ذکر کیجئے، تلاوت کیجئے، نماز پڑھیے۔ تو وہ دیہاتی کیا کہتا ہے، اتنا متاثر ہوتا ہے کہ کہتا ہے اللہ صرف مجھ پہ رحم کر، اللہم ارحمنی و محمد، میرے اوپر رحم کر اور محمد پہ، ولا ترحم معنا احدا، ہمارے ساتھ اور کسی پہ رحم نہیں کرنا۔ تو یہ ہونا چاہیے ایک دائی کا طریقہ اور اسلوب، اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اسی طرح وہ لڑکا جس نے زنا کی اجازت مانگی تھی، آپ نے کتنی محبت سے اسے سمجھایا کہ کیا تو اسے اپنی فلاں خاتون کے لیے، اپنی رشتہ دار کے لیے، ماں کے لیے، بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ طریقہ ہونا چاہیے، بلند اخلاق ہونا چاہیے۔ اخلاق کے بغیر ہم دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے چہرے پہ ہمیشہ اگر 12 ہی بجے رہیں گے اور ہم دعوت کا کام کرنے نکل پڑیں گے، نہیں ہوگا۔ لوگوں سے حشاش بشاش مسکراتے ہوئے چہروں سے ملیے، بلند اخلاق کا مظاہرہ کیجیے۔ اسی ممبئی میں کتنے دائیوں کو میں جانتا ہوں الحمدللہ جن کے اخلاق اتنے بلند ہیں، جدھر بھی نکل جاتے ہیں لوگ پلکیں بچھا دیتے ہیں ان کے راہوں میں۔ آئیے مولوی صاحب، ان کو اونچی جگہ پہ مسند پہ بٹھاتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ہمیشہ چہرہ بسورے رہتے ہیں اور بدخلقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دعوت کے لیے ہمارے نبی نے جو طریقہ سکھایا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنا جو ہے وہ سیکھیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ بدخلقی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو ہم وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیں، اس سے انتقام نہ لیں، اس سے بدلہ نہ لیں۔ مثالیں بہت ساری ہیں، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن وقت کی پابندی بھی ہمیں کرنی ہے، اس لیے کہ یہ کوئی تقریری اسٹیج بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہاں پہ بس ہمارے بھائیوں سے اسی بہانے اتنے نورانی چہروں سے الحمدللہ اللہ نے ملاقات کا شرف بخشا، اور ہم سب لوگ ایک ہی میدان میں مصروف عمل ہیں۔
تو یہ کچھ نمونے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بلند اخلاق پیش کیا فتح مکہ کے وقت، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ اتنے جانی دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا، جانی دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا، اس دیہاتی کو آپ نے معاف کر دیا جس کا نام غورث بن حارث بتایا جاتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ غورث بن حارث غزوہ نجد سے لوٹتے ہوئے جس نے ننگی تلوار کھینچ لی تھی آپ کو قتل کرنے کے لیے، بتائیے کوئی اگر جان کا دشمن ہے، آج ہے ہمارے اندر دل گردہ، یہ دل گردہ آمنہ کے لال کا تھا جس نے ایسے جانی دشمن کو بھی عام معافی کا اعلان کر دیا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ وہ دیہاتی، وہ غورث بن حارث بعد میں جا کر کے وہ اسلام لے آتا ہے اور اپنی قوم اور قبیلے کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ہے ہمارے نبی کا اخلاق۔ تو یہ چند نمونے ہیں، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام بھائیوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہ کر کے ہم دعوت کا کام کریں اور آپ کے طریقے سے ہم انحراف بالکل نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔